ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے, نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے, اسی کا نقصان ہے. تاج شریعت سلامت رہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح, میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کے جیسی ہے. حضور کے گھر والوں کو اہل بیت بولتے ہیں. رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیت کے معنی عربی میں گھر, اہل کے معنی والا, اہل بیت یعنی گھر والے, گھر کے رہنے والے. تو حضور کے گھر والوں کو اہل بیت بولتے ہیں. رسول پاک فرماتے ہیں مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح, میرے گھر والوں کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جس کے بارے میں قرآن پاک میں 12واں پارہ سورہ ہود میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو بیٹھ گیا وہ کامیاب ہو گیا, اور جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار نہیں ہوا اس کا بیڑا غرق ہو گیا, وہ طوفان نوح میں ہلاک ہو گیا, برباد ہو گیا, مر گیا. عذاب الہی جو حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر پانی کا عذاب آیا تھا, اس قوم کے اوپر پوری قوم ہلاک ہو گئی, یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان جو کافروں کا ساتھ دے رہا تھا وہ بھی پانی میں ڈوب کے مر گیا. صرف صاحب ایمان 72 مسلمان یا بروایت دیگر 80 مسلمان جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھے تھے وہی نجات پا گئے. تو اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں میرے گھر والوں کی مثال, میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کے جیسی ہے. من رکبھا فنجا, جو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا, اور جو اہل بیت سے دور ہو گیا وہ ڈوب گیا, وہ ڈوب کے مر گیا. یعنی جو اہل بیت کے دامن سے وابستہ نہیں ہوا اس کو کامیابی نجات ہرگز نہیں مل سکتی. اہل بیت کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے اہل بیت کشتی نوح کے مانند ہے, اور اپنے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا اصحابی کالنجوم, میرے صحابہ آسمان کے تاروں کے جیسے ہیں. میرے صحابہ آسمان میں جیسے ستارے چمک رہے ہیں, میرے صحابہ آسمان کے تاروں کے جیسے ہیں. بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ, تم میرے جس صحابی کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. جس صحابی کے نقش قدم پہ چلو گے تم ہدایت پا جاؤ گے. میرے صحابہ آسمان کے تاروں کے مانند ہے. جب دریا میں جب جہاز چلتا ہے تو کپتان آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر کے سمت متعین کرتا ہے, آسمان کے تاروں کو دیکھ کر کے پانی کے اندر شپ چلتا ہے. تو رسول پاک نے اہل بیت کو کشتی نوح سے تشبیہ دی اور اپنے صحابہ کو ستاروں سے مثال دے کر کے یہ بیان فرما دیا اگر تم نجات پانا چاہتے ہو, اہل جنت میں شامل ہونا چاہتے ہو, ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن تھامے رہو اور دوسرے ہاتھ میں میرے صحابہ کی محبت کو تھامے رہو, اور جو دونوں کو ساتھ لے کر کے چلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکت فیکم الثقلان, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر 90 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا تھا, اس آخری حج کے موقع پہ رسول پاک نے جو تاریخی جملے استعمال فرمائے تھے اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا ترکت فیکم الثقلان, میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ اگلے سال تم اس سے یہاں پر ملاقات کرو یا نہ کرو, یعنی حضور اشارہ دے دیے تھے کہ میں اپنے رب سے قرب پانے والا ہوں, میں اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانے والا ہوں, لیکن میں جاتے جاتے میری امت کو ثقلان دو بڑی بھاری بھرکم چیزیں دے کر کے جا رہا ہوں, اور تم جب تک ان دونوں کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. جب تک تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کیا کیا حضور نے فرمایا, ایک ہے اہل بیت, دوسرا اللہ کا کلام قرآن. بولے ایک میں تمہارے اندر قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں, دوسری میری اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. خالی قرآن نہیں بولے, خالی قرآن میں سب کچھ ہے نا, تبیان لکل شیء, قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے, لیکن رسول پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارے اندر اللہ کی کتاب قرآن دے کر کے جا رہا ہوں.
قرآن کے ساتھ اہل بیت کا ذکر فرما دیے، یعنی یہ امت کو یہ تعلیم دے دیے کہ قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیت سے سمجھو، اہل بیت کی عظمت سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو۔ اہل بیت اور قرآن دونوں لازم و ملزوم ہیں، اہل بیت کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آتا اور قرآن کے بغیر اہل بیت سمجھ میں نہیں آتا۔ تو رسول پاک نے فرمایا کہ اہل بیت کو قرآن سے سمجھو، قرآن کو اہل بیت سے سمجھو۔ اس حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جب تک میرے اہل بیت سے دامن سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب یہاں پر اہل بیت سے محبت، اہل بیت کی غلامی، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حب اہل بیت واجب علی امتی، میرے اہل بیت سے محبت میری امت کے اوپر لازم ہے، واجب ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنا امت کے اوپر لازم ہے۔ ایک ہیں اہل بیت، ایک ہیں صحابہ۔ اب یہاں پر آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آج دو فرقے عروج پر ہیں، ایک تو ہے فرقہ وہابیہ جو اہل بیت کا دشمن ہے، اور ایک ہے فرقہ رافضیہ جنہیں شیعہ کہتے ہیں جو صحابہ کے دشمن ہیں، اور دونوں فرقے جہنمی ہیں۔ ایک اہل سنت و جماعت ہیں جو اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، صحابہ کے بھی عظمتوں کے گن گاتے ہیں، اور یہی نجات پانے والے ہیں، یہی جنت میں جانے والے ہیں۔ ایک دفعہ مولا کائنات حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ پیارے نبی نے فرمایا علی، حضرت مولا علی حضور کو رشتے میں کیا ہوں؟ چچیرے بھائی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رسول پاک کے رشتے میں کیا ہیں؟ چچیرے بھائی ہیں۔ اور حضرت علی کون سے خلیفہ ہیں؟ چوتھے خلیفہ۔ کون سے خلیفہ ہیں؟ چوتھے خلیفہ۔ بعد کو خوالی لگا رہے دماندر مست خلندر علی کا پہلا نمبر بلکہ یہ بات غلط ہے، اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے خلاف ہے۔ دمادم مست خلندر صدیق کا پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق کا ہے۔ ہم حضرت علی مرتضی شیر خدا کی عظمتوں پر اپنی جان کو قربان کرتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث میں جس کی جیسی تعریف آئی ہے، جس کا جو مقام ہے، جس کی جو فضیلت ہے، اس کو ویسے ہی مانے تو اس کو مسلمان بولتے ہیں۔ اپنی مرضی کا شریعت میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق ہیں، خلیفہ دوم کون ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم ہیں۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان ذوالنورین ہیں۔ خلیفہ چہرم حضرت مولا کائنات علی مرتضی مشکل کشا، خیبر شکن، باطل شکن، فاتح خیبر حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات مبارکہ ہے۔ عقیدہ یہ رکھنا ہے۔ اور اس بات پر بھی امت کا اجماع ہے کہ خلافت کی جو ترتیب ہے مراتب میں بھی وہی ترتیب ہے۔ صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق، اس کے بعد فضیلت حضرت عمر کی، اس کے بعد مقام حضرت عثمان کا، اور چوتھے نمبر پر ان تین صحابہ کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر، عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان تین صحابہ کے بعد کل کم و بیش 1,24,000 صحابہ میں سب سے افضل حضرت مولا کائنات۔ تینوں کو چھوڑ کر باقی کم و بیش 1,24,000 صحابہ میں سب سے مکرم ذات، سب سے معظم ذات، سب سے افضل و اعلیٰ بزرگ و برتر ذات حضرت علی مرتضی شیر خدا کی ہے۔ یہ یاد رکھو۔ اچھا یہ جو ہے ہم اپنے دل سے بنائے سب باتیں نہیں ہے، یہ حدیث شریف میں ایسے ہی آیا۔ ایک حدیث میں حضور ارشاد فرماتے ہیں انا دار الحکمت، نبی پاک نے فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں۔ حکمت میں علم کی ایک شکل، حکمت میں دانائی۔ حضور نے فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں، انا دار الحکمت، میں حکمت کا گھر ہوں۔ جب گھر بناتے تو پہلے کیا کرتے؟ فاؤنڈیشن ڈالتے نا، بنیاد پہلے بنیاد ڈالتے نا، پہلے فاؤنڈیشن رکھتے، اس کے بعد کیا کرتے؟ دیوارہ اٹھاتے، اس کے بعد دروازہ لگاتے، اس کے بعد کیا کرتے؟ اس کے بعد چھت ڈالتے، اس کے بعد کیا کرتے؟ دروازہ لگاتے۔ چوتھا نمبر دروازے کا۔ اس حدیث میں حضور نے فرمایا انا دار الحکمت، میں حکمت کا گھر ہوں۔ وہ ابو بکر بنیانہا، ابو بکر اس کی بنیاد ہے۔ وہ عمر جدارہا، عمر اس کی دیواریں ہیں۔ وہ عثمان سقفہا، عثمان اس کا چھت ہے۔ وہ علی بابہا، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس حدیث میں حضور نے مراتب کی ترتیب بیان فرما دی کہ میرے بعد اول خلیفہ ابو بکر ہوں گے، دوم خلیفہ عمر ہوں گے، سوم خلیفہ عثمان ہوں گے، اور چوتھے خلیفہ بلا فصل مولا کائنات ہوں گے۔ اس حدیث کا یہ مطلب بیان کر دیا۔ ایک حدیث سنا کے لوگوں کو گمراہ کر رہے،
من کنت مولا فعلی مولا. رسول پاک نے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں. میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں. یہ حدیث پڑھ کے بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے, راستے سے بھٹک گئے. اس حدیث کا مطلب تھوڑے لوگوں کیا بولتے ہیں معاذ اللہ, اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی ابو بکر سے بھی افضل ہے, حضرت علی حضرت عمر فاروق اعظم سے بھی افضل ہے. نعوذ باللہ تعالی, یہ سب سے بڑی جھوٹ. یہ غلط. کیوں؟ اس لیے کہ مولا کے معنی کیا, پہلے معنی اس نے سمجھے, چلا ہے, غلط معنی نہیں سمجھے. عربی کا لفظ ہے مولا, عربی میں ایک لفظ کے کئی معنی آتے. مولا کے معنی آقا کے بھی آتے. یہاں مولا بمانے آقا نہیں ہے, مولا بمانے دوست. حضور فرماتے ہیں جو مجھ سے دوستی رکھتا ہے, جو مجھ سے محبت کرتا ہے, وہ علی سے محبت کرتا ہے. جو میرا دوست ہے وہ علی کا دوست ہے, جو مجھے چاہتا ہے وہ علی کو چاہتا ہے. حدیث کا مطلب مولا بمانے دوست, حدیث کا مطلب یہ ہے. سمجھے؟ اچھا, ایک دفعہ ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بولے, اے میرے پیارے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بلا کے بولے, علی میں تمہارے کو ایک بات بولتا ہوں. کیا بولے؟ علی میں تمہارے کو ایک بات بولتا ہوں, مگر تم یہ بات ابو بکر اور عمر کو نہیں بولنا. میں تمہارے کو ایک بات بولتا ہوں, مگر یہ بات ابو بکر کو بھی نہیں بولنا, عمر کو بھی نہیں بولنا. یہ راز کی بات میں تمہارے کو بول رہا ہوں. بولے یا رسول اللہ کیا ہے وہ راز؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علی راز یہ ہے کہ میرے دو خلیفہ ابو بکر اور عمر یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. کیا بولے؟ ابو بکر اور عمر دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. کبھی ہم ایسا سناتے تھے, تھوڑے لوگ پیچھے سے کیا بولتے, حضرت حسن حسین کو بولے حضور جنتی جوانوں کے سردار ہیں. الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ, حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. حدیث میں تو ہے کہ حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. حضرت ابو بکر عمر کیسے بن گئے جنتی جوانوں کے سردار؟ دونوں حدیثیں حق ہے, دونوں حدیثیں صحیح ہیں. امام حسن امام حسین بھی جنتی جوانوں کے سردار ہیں, حضرت ابو بکر و عمر بھی جنتی جوانوں کے سردار ہیں. ان دونوں حدیثوں میں کیا تطبیق ہے اس کو سمجھنا ہے تو بریلی شریف کو جانا پڑے گا, اہل سنت کے امام کی بارگاہ میں حاضری دینا پڑے گا. اس لیے کہ قرآن و حدیث کی صحیح ترجمانی 14ویں صدی ہجری میں اگر کسی نے کی ہے تو وہ بریلی کے اعلیٰ حضرت نے کی ہے, ورنہ قرآن و حدیث ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حدیثوں میں تطبیق کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں, جنت میں کوئی بوڑھا داخل نہیں ہوگا. جب جنت میں جائیں گے, دنیا میں 100 سال کی عمر میں بھی اگر انتقال ہوا تو جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ عمر کم کر دے گا. دنیا میں کتنا بھی گڈا رہو, جب جنت میں جائے گا تو ہر جنتی حضرت آدم علیہ السلام کی ہائٹ کا رہے گا. آدم علیہ السلام 60 گز لمبے تھے, 60 گز ان کا ہائٹ تھا, 180 فٹ. ہر جنتی بہت لمبا ہو کر کے جنت میں جائے گا. اور دنیا میں کسی بھی عمر میں انتقال ہو جب جنت میں جائے گا تو اس کی عمر 30-35 سال ہوگی. حدیث کا مطلب یہ جو بوڑھے ہو کر کے انتقال کرے جاتے وقت جوان بن کر کے جائیں گے, اس لیے حدیث میں جوان فرمایا گیا. جو بڑھاپے میں انتقال کرے جب جنت میں جائیں گے ان کے سردار حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہوں گے, اور جو بھری جوانی میں انتقال کرے ان کے سردار شہید کربلا امام حسین و امام حسن ہوں گے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے, حضور نے حضرت علی سے فرمایا, علی میں تمہیں راز کی بات بتا رہا ہوں, ابو بکر اور عمر دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں, لیکن تم یہ بات ان دونوں سے مت بولو, تم یہ بات میں بولا بول کے مت بولو. اس حدیث کا مطلب کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا. پیارے نبی جانتے تھے کہ میری امت میں ایک فرقہ ہوگا, ایک شیعہ فرقہ, ایک رافضی فرقہ ہوگا جو ابو بکر کی توہین کرے گا, عمر کی توہین کرے گا, اہل بیت کا نام لے کر کے کل صحابہ کی عظمت کے ساتھ کھلواڑ کرے گا. علی وہ تمہارا نام لے کر کے میری امت کو گمراہ کرے گا. ابو بکر کی شان تم اپنی زبان سے بیان کر دو, عمر کی شان تم اپنی زبان سے بیان کر دو. اعلیٰ حضرت اسی حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں, اے مرتضی عتیق و عمر کو خبر نہ ہو. علی تم اپنی طرف سے اعلان کر دو کہ ابو بکر جنتی جوانوں کے سردار ہیں, عمر جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اتنے کھلے ایسا کر دیے معاذ اللہ رب العالمین. یہ رافضی, یہ جو شیعہ لوگ ہیں, یہ لوگ جھوٹی حدیثیں بنانے میں ماہر ہوتے ہیں,
جھوٹی حدیثیں، من گھڑت حدیثیں ان کے پاس پروڈکشن ہوتی ہے، گھر میں بیٹھ کے تیار کرتے ہیں یہ لوگ. نہ بخاری مسلم سیاہ ستہ میں کئی حدیث آپ کو نہیں ملتی، یہ لوگ گھر میں بیٹھ کے حدیثیں، جھوٹی حدیثیں بنا کر کے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح حدیثوں کا مطالعہ کر کے دیکھو، سب صحابہ کرام آپس میں بے انتہا محبت کرتے تھے. سارے صحابہ آپس میں، صحابہ کا کوئی جھگڑا نہیں تھا. بات آ گئی حضرت مولا کائنات حضرت علی مرتضی شیر خدا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کے درمیان جو جنگ ہوئی، حضرت مولا علی شیر خدا اور حضرت امیر معاویہ ان دونوں کے درمیان جو جنگ ہوئی، وہ جنگ کے واقعات اور جنگ کے قصے کہانیاں بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمۃ و رضوان اپنی کتاب امور 20 در امتیاز عقائد سنیین میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جنگ میں حضرت مولا علی حق پر تھے. کیا بولے؟ حضرت مولا علی اس جنگ میں حق پر، جنگ صفین میں مولا علی حق پر، جنگ جمل میں مولا علی حق پر تھے. لیکن فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے مقابلے میں جو صحابی تھے اور جو دیگر صحابہ کرام حضرت مولا علی کے مقابلے میں تھے، ان کی خطائے اجتہادی تھی. وہ خطائے اجتہادی تھی، اس لمبا چوڑا پتہ احمد کم ہے، وہ خطائے اجتہادی تھی، اس میں گناہ نہیں ہوتا. خطائے اجتہادی کا مطلب اس میں گناہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی کے ساتھ قبول فرما لیتا ہے. اور آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ بزرگوں کے بڑے معاملات کو بلا وجہ کے بیان کرنا بھی بے ادبی ہے. ہم کو حق نہیں ہے بولے اس کو بیان کرنے کا. یہ بےدبی. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ جگہ جگہ ذکر فرمایا ہے نا. پہلے پارے میں، 15ویں پارے میں، 23ویں پارے میں، 8ویں پارے میں تفصیل کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطائے اجتہادی ہوئی تھی گیہوں کا دانہ کھانے کی، اس کو اللہ نے قرآن شریف میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے نا. مگر قرآن میں ہے وہ واقعہ، تفصیل کے ساتھ ہے، لیکن اس واقعے کو پکڑ کے جگہ جگہ اس کو اوپر ڈسکس کرنا جائز نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، اللہ خالق ہے، وہ جب چاہے جیسا چاہے اپنے محبوبوں کا، اپنے بندوں کا ذکر فرمائے. بندوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے بڑوں کے بارے میں زبان کھولے، چھوٹوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ بڑوں کے بارے میں زبان درازی کرے. ماں باپ کا جھگڑا ہوا تو بیٹے کو نیوٹرل ہونے کا حکم ہے، نہ باپ کو سپورٹ کرنا نہ ماں کو اپوز کرنا. بیٹا نیوٹرل ہو جانا، شریعت کا قانون یہ ہے. ماں باپ کی لڑائی میں بیٹا کو ایک طرفدار نہیں بن جانا، وہ بیٹا ایک کا طرفدار ایک کا سپورٹر نہیں بننا. اس لیے کہ باپ واجب التعظیم ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. بیٹا ایسا راستہ نکلنا کہ ماں باپ میں صلح ہو جائے. سمجھے؟ بزرگوں کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں چھوٹوں کو عمل دخل دینا ہرگز جائز نہیں ہے. اس سے ہوتا کیا بولے تو کچھ بھی غلط فہمی میں، ناسمجھی میں، کم علمی میں زبان سے کوئی بھی ادھر ادھر کا جملہ نکل گیا، ایمان مٹھی میں مل جاتا. بزرگوں کی شان میں کچھ بھی ادھر کا ادھر ہو گیا، ایمان مٹھی میں مل جاتا. میں دیکھا تھوڑے جاہل جٹ نپٹ طہارت کا طریقہ نہیں معلوم، حضرت آدم سے غلطی ہو گئی تھی جنت میں، ہمارے دادا سے غلطی ہو گئی تھی. یہ کلمہ کفر ہے. کیا ہے یہ؟ کلمہ کفر ہے. اس لیے کہ یہ کفر کا کلمہ ہے. نبی سے غلطی ہو گئی، نبی سے لفظ ہو گئی بولنا، وہ کلمہ کفر ہے، ہرگز نہیں بول سکتے. وہ معاملات الگ ہیں، وہ راز کے معاملات ہیں، وہ ہم کو حق نہیں ہے اس بارے میں زبان کھولنے کا. یہی حال صحابہ کرام کا ہے. ہم کو یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ کل صحابہ جنتی، کل صحابہ جنتی، جتنے صحابہ ہیں، جتنے صحابیات ہیں، سب جنتی ہیں. اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ ہے، وہ جو جنگوں کا جو معاملہ ہے، وہ باتیں ایسی ہے، وہ لمبی چوڑی تفصیل ہے اس کی. جمعے کے ٹائم تو بیان نہیں کر سکتے، کبھی کبھی سرسری میں انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا. وہ کیا ہے؟ خطائے اجتہادی کے معاملات ہیں. اچھا اب یہاں پر یہ دیکھو، ایک موٹی بات بتا کے میں بات ختم کر دیتا ہوں. سیدھی ساری سمجھ میں آنے والی بات دیکھو. حضرت مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جب شہید ہو گئے، جب آپ کی شہادت ہو گئی تو خلیفہ کون بنے؟ حضرت امام حسن بنے نا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے نا. امام حسن رضی اللہ عنہ 6 مہینے تک خلیفۃ المسلمین رہے، امیر المومنین رہے. کتنے؟ 6 مہینے تک. 6 مہینے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ اب میں خلیفہ بننا چاہتا ہوں، آپ خلافت میرے حوالے کر دیجئے، آپ مجھے خلیفہ بنا دیجئے. اگر معاذ اللہ، 1000 بار معاذ اللہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلافت کے قابل نہیں رہتے تو حضرت امام حسن مجتبی ان کو خلافت دیتے تھے کیا؟ ایسا ممکن تھا کیا؟
نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، فرزند فاتح خیبر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت حضرت امیر معاویہ کے حوالے خوشی خوشی کر دی، ان کے حوالے خلافت کر دیے. تو امام حسن حضرت امیر معاویہ سے کمپرومائز کر کے امت کو یہ بتا دیے کہ میرے بعد حضرت امیر معاویہ امت کی خلافت کے حقدار ہیں، وہ اس قابل ہیں، خلیفۃ المسلمین امیر المومنین بننے کے قابل ہیں، اسی لیے تو میں تخت خلافت حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر رہا ہوں. ورنہ کیوں کرتے تھے؟ معاذ اللہ کیا طاقت نہیں تھی ان کے پاس؟ ان کے پاس طاقت نہیں تھی کیا؟ وہ تو ان کے شہزادے ہیں کہ جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. ابر نیسا مومنوں پر تیرے اولیاء کفر پر جمع ہے شان جلالی و جمالی ہاتھ میں. اس گھرانے میں طاقت کی کیا کمی ہے؟ لیکن حضرت امیر معاویہ کے حوالے امام حسن مجتبی نے خلافت دے کر کے یہ تعلیم دے دی کہ حضرت امیر معاویہ ایک صحابی رسول ہیں، جنتی ہیں، ہادی مہدی ہیں. اور ایک بات بتا دیتا ہوں، حضرت امیر معاویہ کے دل میں اہل بیت کی محبت بے حساب تھی. سب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سن کے بولو سبحان اللہ. اللہ درشن پڑھا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جنگ کے معاملات آپسی معاملات الگ تھے، لیکن اورلی دیکھا جائے تو ہر صحابی کا دل اہل بیت کی محبت سے معمور. حضرت امیر معاویہ کے دل میں حضرت اہل بیت کی محبت بے حساب محبت. صحابی تو اہل بیت سے محبت نہیں کرتے کیا؟ ان کو نہیں معلوم اہل بیت کشتی نور کے مانند ہے؟ بلکہ اس کی ایک مثال کیا ہے، جب حضرت امیر معاویہ خلافت کے تخت پر بیٹھے ہر سال حضرت امام حسن کو حضرت امیر معاویہ 1,00,000 دینار پینشن دیتے تھے. کتنی؟ وہ زمانے کی 1,00,000 دینار پینشن دیتے تھے بطور ہدیہ، گفٹ منی، تحفے کے طور پر 1,00,000 دینار دیتے تھے ہر سال. وہ سیریا میں رہتے تھے حضرت امیر معاویہ، دمشق میں رہتے تھے. امام حسن رضی اللہ عنہ مدینہ شریف میں رہتے تھے، وہاں سے پیسے بھیجتے تھے. وہ زمانے میں کتنے؟ 1,00,000 دینار. اگر امام حسن کے نزدیک حضرت امیر معاویہ کی خلافت درست نہیں رہتی، وہ پیسے کیسے لیتے تھے؟ اگر درست نہیں رہتے ہوں وہ خلافت کے اگر وہ جبرن معاذ اللہ ہزار بار معاذ اللہ اگر وہ جبرن ظلمن چھین لیے خلافت کو، اگر ایسا ہوتا انہوں ہر سال ان سے پیسے قبول کرتے تھے کیا؟ نہیں. حضرت امام حسن حضرت امیر معاویہ سے 1,00,000 دینار ہر سال قبول کر کے یہ بتا دیے کہ میں ان کی خلافت سے راضی ہوں. اب جو امیر معاویہ کی خلافت کے خلاف بھونک رہا ہے وہ ایک نمبر کا جاہل کتا ہے، وہ بالکل وہ کتا ہے. اس لیے کہ رسول پاک کی حدیث ہے اصحاب البدع کلاب اہل النار، میری امت کے جو بد مذہب ہیں وہ جہنمی کتے ہیں. حضور نے انہیں کتے فرمایا، اصحاب البدع جو بد مذہب ہیں وہ جہنمی کتے ہیں. اور ان جہنمی کتوں کے رد میں خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا محبوب علی خان قادری رحمۃ اللہ علیہ اربعین شدت میں فرماتے ہیں ان جہنمی کتوں سے کم اتنا دور رہو جتنا کہ دنیا کے پاگل کتے سے دور رہتے ہیں. یہ جہنمی کتے تمہارا ایمان برباد کر کے رکھ دیں گے. ہر سال 1,00,000 دینار قبول کرتے تھے. ایک بار کیا ہوا، حضرت امام حسن کو 1,00,000 دیا ہے، ایک فکس تھا، ایک ٹائم وہ ٹائم پہ پیسے آ جاتے تھے. ایک سال پیسے نہیں بھیجے حضرت امیر معاویہ. امام حسن رضی اللہ عنہ بہت سخی تھے، بہت سخاوت کرتے تھے، پورا خیر خیرات پورا پیسہ بانٹ دیتے تھے. سخاوت بے مثال تھی آپ کی. اب آپ کے پاس کیا ہوا، کچھ بھی نہیں بچے پیسے. امام حسن سوچے ہر سال میں تو 1,00,000 روپے دینے والے یہ سال نہیں دیے، کیا کرنا. اپنے گھر والوں کو بولے پین دو پیپر دو، میں کمپلینٹ لکھ کے بھیجتا ہوں، بولے پیسے نہیں دیے بول کے ایک شکایت. سوچے ایسا سوچے، اس کے بعد پھر کیا خیال آیا، پین بازو رکھ دیے، چٹھی نہیں لکھے، ایسے خاموش بیٹھ گئے. تھوڑے دن کے بعد، ایک ہفتہ 10 دن کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ 1,00,000 دینار فوراً بھیج دیے. ذرا لیٹ بھیجے، یہ مہینے میں نہیں ہے، نیکسٹ منتھ آگے پیسے. وہ 1,00,000 دینار بھیج دیے. ساتھ میں کیا کرے، 50,000 ایکسٹرا بھیجے. 1,00,000 نہیں بھیجے، 1,50,000 دینار بھیجے. اس کے ساتھ ایک چٹھی لکھ کر کے بھیجے. بولے کیا ہے نواسہ رسول ہر سال 1,00,000 دیتا تھا، یہ 10-15 دن تھوڑا دیر ہو گئی، کسی وجہ سے وہ دیر ہو گئی. وہ دیر ہونے کی وجہ سے 50,000 روپے بطور ہدیہ بطور تحفہ معافی کے طور پر 50,000 زیادہ بھیج رہا ہوں، قبول فرمانی.
اللہ اکبر کبیرہ، کیسی ان کے دل میں محبت تھی. اور یہ ہے کہ لڑ بڑ کے وہ کر رہے ہیں، نہیں، وہ سب آپس میں جو ہے نا وہ سب مل جل کے رہا کرتے تھے. امام حسن کے دل میں ان کی محبت، ان کے دل میں ان کی محبت. آخری حدیث سنا لیتا ہوں. رسول پاک فرماتے ہیں کہ علی اور معاویہ یہ دونوں کی جو جنگ ہوگی، حدیث سنا رہا ہوں، یہ دونوں کی جو جنگ ہوگی، یہ جنگ میں بھی صحابی ہیں، وہ جنگ میں بھی صحابہ ہیں. رسول پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن ان دونوں جنگوں میں ایک کی تلوار سے جو دوسرا شہید ہوا، دوسرے کی تلوار سے جو ادھر والے شہید ہوئے، یہ قاتل مقتول، مرڈر کرنے والا مرڈر ہونے والا، یہ دونوں ہاتھ پکڑ کے جنت میں جائیں گے. اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میدان محشر میں میرے دونوں صحابہ کے دونوں گروہوں سے کسی قسم کی کوئی بات پرس نہیں فرمائے گا. اللہ ان سے کوئی حساب نہیں لے گا، اللہ ان سے کوئی کتاب نہیں لے گا، ان سے کسی قسم کی کوئی پوچھ نہیں ہوگی. اس لیے نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں وعدہ فرما لیا، وہ کلم وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سارے صحابہ کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے. کلم سب صحابہ کے ساتھ، وہ سابقین اولین ہو، مہاجرین ہو، انصار ہو، بدری صحابہ ہو، احد میں شہید ہونے والے ہو، فتح مکہ کے بعد صحابی کا لقب پانے والے ہو، کل صحابہ کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے. اور اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے لا يسمعون حسیسها، اللہ ان صحابہ کو جہنم کی آواز بھی نہیں سنائے گا، جہنم کی آواز بھی نہیں سنیں گے. جب جہنم چنگھاڑتی ہے، جب جہنم جب پکارتی ہے، تو جہنم کی آواز 500 سال کی دوری پر اگر کوئی کھڑا ہوا ہے تو اس کو بھی جہنم کی آواز سنائی دے گی. اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتا ہے پیارے مصطفیٰ کے صحابہ جہنم سے اتنا دور رہیں گے کہ اللہ انہیں جہنم کی آواز بھی نہیں سنائے گا. یہ صحابہ کا معاملہ ہے. تو اب جو اہل بیت سے محبت کرے، میں جو ایک حدیث سنا رہا تھا وہ حدیث بیچ میں کٹ ہوگی، وہ حدیث سنا دیتا ہوں. ایک بار درود شریف پڑھیے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دفعہ حضور نے حضرت علی سے فرمایا علی تمہاری مثال، غور سے سنو، حضور نے کیا فرمایا؟ علی تمہاری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جیسی ہے. کیا بولے حضور؟ علی تمہاری مثال حضرت عیسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ کے جیسی ہے. کیا مطلب؟ تو حضور بولے کہ حضرت عیسیٰ کو کچھ لوگ خدا کا بیٹا مان کے کافر ہو گئے، کچھ لوگ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مان کے کافر ہو گئے یعنی نصرانی، اور یہودی حضرت عیسیٰ سے دشمنی کر کے کافر ہو گئے، حضرت عیسیٰ سے دشمنی کر کے یہودی کافر ہو گئے، حضرت عیسیٰ کی محبت میں غلو کر کے نصرانی کافر ہو گئے. حضور نے فرمایا علی تمہاری مثال حضرت عیسیٰ پیغمبر کی طرح ہے. میری امت دو فرقوں میں بٹ جائے گی، ایک خارجی ہوں گے جو تم سے دشمنی کر کے کافر ہو جائیں گے، ایک رافضی ہوں گے جو تم سے محبت میں غلو کر کے تم کو خدا کہہ کے وہ بھی کافر ہو جائیں گے، وہ بھی کافر ہو جائیں گے. دو گروہ ہو جائیں گے، دونوں کافر ہو جائیں گے، دونوں کافر ہو جائیں گے. ایک محبت میں غلو کر کے، غلو کا مطلب حد سے بڑھ جانا محبت کے اندر. ہمارا مذہب نہ حد سے بڑھنا ہے نہ کسی کو کم کرنا ہے. اللہ اس کے رسول نے جس کو جو مقام عطا فرمایا ہے اس کو ویسے ہی ماننا ہے. ہم اہل سنت و جماعت ہیں جو حضرت مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی عظمتوں کو مانتے ہیں. قرآن و حدیث میں آپ کی جو بلند مقام، آپ کا جو رفعت و شان و بلندی ہے اس کو مان کر کے ہم نجات پا گئے. خارجی جس کو اس زمانے میں وہابی کہتے ہیں، اس زمانے میں خارجی کہتے تھے. خارجی حضرت علی سے دشمنی کر کے کافر ہو گئے، اور رافضی حضرت علی سے محبت میں غلو کر کے کافر ہو گئے. اور اہل سنت و جماعت آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے ویسا مان کر کے سنی جنتی بن گئے. اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا پہلے تسلیم علی میدان میں سر جھکے جاتے ہیں تلواروں کی. علی 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 کون نہیں کرتے؟ علی علی، ہم سب سے بڑے علی علی کرنے والے ہم ہیں. اور یاد رکھو محبت اسی وقت کام دیتی جس سے محبت کر رہے انہوں جو بات بولے اس کو مانے تو وہ محبت کام دیتی. ان کے قول کے خلاف، ان کی تعلیم کے خلاف عقیدے رکھنے سے اس کو محبت نہیں بولتے، اس کو ایک نمبر کا دشمن بولتے ہیں. تو ایک نمبر کا وہ دشمن ہے. اور اہل سنت ہے جو ہمارا مذہب افراط و تفریط سے پاک ہے. اللہ اس کے رسول نے جس کو جو مقام دیا ہم اس کو ویسے ہی مانتے ہیں. آج کا ہمارا یہ جلسہ رد خارجیت اور رد رافضیت کے نام سے منسوب ہے. تو آپ کو خارجیوں سے بھی
بچنا ہے جنہیں اس زمانے میں وہابی دیوبندی کہا جاتا ہے. اور آپ کو موجودہ دور کے رافضیوں سے بھی بچنا ہے. رافضیوں کے ساتھ ساتھ چھپے ہوئے رافضیوں سے بھی بچنا ہے جو خانخواہوں میں بیٹھ کر گدی نشین سجادہ نشین کے پردے میں چھپے انداز میں رافضیت پھیلا رہے ہیں. ان چھپے ہوئے رافضی نما سجادوں سے بھی آپ کو اپنے ایمان و عقیدے کو بچانا ہے. آپ کو بچانا ضروری ہے. سارے اولیاء کرام جتنے بزرگان دین ہیں, سارے اولیاء کرام سب کی تعلیم یہ ہی ہے کہ اہل سنت و جماعت کے عقائد پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا چونکہ اس مہینے کی 15 تاریخ کو عرس مبارک ہوتا ہے تو آپ کے بھی ذکر شریف سے آج کی یہ محفل منسوب ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے 2 منٹ میں گفتگو کر کے بات کو ختم کر دوں گا. ایک بار محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا عبید اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہ کے پڑ پوتے ہیں, رشتے میں بالکل سگے پڑ پوتے ہیں. امام زین العابدین امام شہید کربلا کے بیٹے, امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی. ان کی فضیلت میں ہم کیا بولیں, اتنا ہی بولنا کافی ہے کہ امام جعفر صادق کی اولاد میں سرکار غوث اعظم ہیں. مطلب والدہ کی طرف سے امام جعفر صادق والدہ کی طرف سے غوث پاک کے نانا ہوتے ہیں. سرکار غوث پاک ایک جگہ لکھے کہ انا الجیلی محی الدینی و عبد القادر مشہور اسمی, سب لکھے سرکار غوث پاک کیا بولے میں جیلان میرا ننیال ہے. آگے لکھے انا الجعفری یعنی میں جعفری نسل سے ہوں. اس کا مطلب یہ کہ امام جعفر صادق میرے نانا ہیں. اب جن کے نواسے غوث پاک پوری دنیا کے غوث ہیں, ان کے پرنانا کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا, ہم سمجھ نہیں سکتے اس کا امام جعفر صادق کی شان کیا ہے. اور امام جعفر صادق کی شان, ان کا مقام, ان کا مرتبہ سمجھنے کے لیے ایک اور بات اتنا سمجھنے تو کافی ہے کہ پوری دنیا میں جس مذہب کو سب سے زیادہ لوگ فالو کرتے ہیں وہ مذہب حنفی ہے. ہم سب احناف ہیں نا, ہم حنفی ہیں نا, ناپن سے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں. حنفی سب سے زیادہ پوری دنیا میں اور قیامت تک رہیں گے, حدیث شریف میں. حنفی جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہیں, حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد امام جعفر صادق. امام اعظم کے استاد امام جعفر صادق ہیں, تو ان کے بارے میں ہم کیا بول سکتے ہیں. وہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ایک دفعہ ان کی واقعہ سنا رہا ہوں. ایک دفعہ حضرت امام جعفر صادق غسل کرنے کے لیے باتھ روم میں گئے, پانی نہانے کے لیے. باتھ روم کے اندر گئے, کپڑے اتارے, بہت قیمتی کرتا پہنے ہوئے تھے, تو اندر سے آواز دی اپنے خادم کو, بولے ادھر آؤ, بولے تھوڑا دروازہ کھول کے بولے یہ میرا کرتا لے جا کے غریب کو خیرات کر دو, بولے صدقے میں دے دو. بولے پانی نہا کے باہر آئے, بعد خادم بولا حضرت آپ باتھ روم میں گئے تھے, فریش ہو کے آ کے باہر آ کر تو دے سکتے تھے نا, اندر ہی آواز دے کے بلا کے جب آرڈر دے دیے, اس میں کیا راز ہے. تو حضرت بولے ایک نیک کام کرنے کا خیال جب آیا جبش کر دینا, جب خیال آیا جبش کر دینا. بولے باہر آ کر نیت بدل جاتی کیا ہے کہ نفس کا کوئی بھروسہ نہیں. بولے نفس کا کوئی بھروسہ نہیں, کب کام پلٹی مارتا نہیں بول سکتے, کب کوسی محبت دل میں نہیں بول سکتے. نفس کے اوپر بھروسہ کرنے والا سب سے بڑا بیوقوف ہوتا ہے. بولے میں نفس کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا, بولے نفس کے اوپر ہم بھروسہ نہیں کرتے. وہ اتنے بڑی ذات, وہ اتنے بڑے اعلیٰ گھرانے والے, اہل بیت سے تعلق رکھنے والے, انہوں نفس پہ بھروسہ نہیں کرتے. اب آج کل کے ملا پر میرے کو پورا بھروسہ ہے, میں نہیں بگڑتا, کہیں بھی جا کے سب کی سنتا ہوں, اپنی کرتا ہوں کرتے. یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے, یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے. بد مذہبوں کی باز, بد مذہبوں کی تقریر, بد عقیدوں کی تقریر سننا ہر عامی کے لیے, ہر مسلمان کے لیے حرام ہے, حرام ہے. بد مذہبوں کے منہ سے کچھ بھی سننا حرام ہے. جو بھی اللہ اس کے رسول کا جو کلام ہوتا ہے وہ صرف اہل ایمان, صاحب ایمان, سنی مسلمان سے سننا ہے. کسی بد مذہب سے نہ قرآن سننا نہ حدیث سننا ہرگز جائز نہیں ہے. اس مہینے میں آپ کی کنڈوں کی نیاز کرتے ہیں, کنڈوں کی نیاز مطلب شریف میں کنڈوں کی نیاز کرتے. یہ کنڈوں کی نیاز کیا ہے, یہ زمانے سے چلتے آ رہی ہے, فاتحہ ہے, نظر و نیاز, یہ سارے ثواب کو نظر و نیاز کو. امام جعفر صادق کی کنڈوں کی نیاز ایک زمانے سے چلتے آ رہی ہے, انشاءاللہ چلتے رہے گی. یہ کنڈوں کی نیاز یہ بڑی برکت کی فاتحہ ہوتی. جس گھر میں یہ فاتحہ ہوتی ہے, جس گھر میں اس کی محفل ہوتی ہے, وہ گھر میں سال تمام رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے. برابر دلائیے کنڈوں کی فاتحہ کریے. مگر یہاں پہ تھوڑے بات جو لوگ بنا لیے کہ کنڈے وائنس بیٹھ کے کھانا بازو روم میں لے جا کر نہیں کھا سکتے, وہ غلط.
ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جیسے دوسری نیاز شریف کرتے ویسے بھی یہ نیاز بھی ویسے ہی ہے. اب رہا کہ مٹی کے کنڈوں میں جو فاتحہ دلاتے اس میں بھی ایک حکمت ہے. وہ حکمت یہ ہے کہ مٹی کے برتن میں کھانا فضیلت ہے اور مستحب ہے. مٹی کے برتن میں کھانا مستحب ہے. ایک روایت ہے کہ جس گھر میں مٹی کے برتن ہوتے ہیں اس گھر کی فرشتے زیارت کرتے ہیں. ہم سال تمام تو اس میں کھا لیتے اور اس میں یہ حکمت رکھے. ہمارے بزرگوں کا ہر کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. بزرگ بولے کہ کم سے کم سال میں ایک بار اس نیاز کے بہانے سے کسی سنت متوارثہ پر عمل ہو جائے. اس نیت سے کنڈوں کی نیاز میں مٹی کے برتنوں میں یہ نیاز کرتے ہیں. نیاز کرنا بھی چاہیے, یہ بڑی برکت کی چیز ہے. مگر ایسا نہیں بولنا کہ گوشت کھائے سے والے اندر نہیں آنا, انڈا کھائے سے والے اندر نہیں آنا. یہ توہم پرستی میں آتا. اہل سنت و جماعت کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں. کوئی ایسے کوئی فارمیلٹیز بنا لیے, کوئی ایسی کنڈیشنز لگا لیے تو یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں. خلیفہ اعلی حضرت مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بحر شریعت کے 16ویں حصے میں فرماتے ہیں کہ کنڈوں کی نیاز کی فاتحہ کوئی بھی کمرے میں دلا سکتے, گوشت کھائے والے بھی وہ کھا سکتے, اس میں ڈکلیئر کر دیا. اب رہا چونکہ جیسے کہ ابھی ہمارے امام و خطیب صاحب اعلان کریں گے, یہ حضرت سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس مبارک کا مہینہ ہے. آپ کے عرس مبارک سے آج یہ رجب شریف کا مہینہ منسوب ہے. پورے ہندوستان کے مسلمان 6 رجب شریف کو اپنے گھروں میں اپنی حیثیت کے مطابق چھٹی شریف کی فاتحہ دلاتے ہیں. سرکار خواجہ غریب نواز کی شان, آپ کی عظمت انشاءاللہ تعالیٰ میں بعد نماز مغرب کے مکہ مسجد میں انشاءاللہ آج ضرور بیان کروں گا. وقت ختم ہو رہا ہے, ایک بات بول کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. سرکار حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہندوستان میں آئے آج سے تقریباً 900 سال پہلے, اور غریب نواز کی شان عظمت کیا ہے اتنا ہی سمجھنا کافی ہے کہ سرکار خواجہ غریب نواز سرکار حضور غوث پاک کے چچیرے بھانجے ہیں. رشتہ دیکھو ان کا, سرکار غوث پاک کے چچیرے بھانجے ہیں. 2 رشتے ہیں, ایک اور رشتہ بھی ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہا. دونوں رشتوں سے سرکار غوث پاک کو آپ کا نسب پہنچتا ہے. تو سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہندوستان میں اسلام لے کر کے آئے تو کون سا اسلام ہے؟ وہ مذہب اسلام کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں. سرکار غریب نواز جو دین ہندوستان میں لے کر کے آئے اس دین کو کیا بولتے ہیں؟ اہل سنت و جماعت بولتے ہیں. وہ کیسا بولتے کیا ہے اس کے لیے بتانے کا ٹائم نہیں ہے, ایک کلو دے کے چلے جاتا ہوں. سرکار خواجہ غریب نواز جب ہندوستان میں آئے تو آپ جو ہے وہاں سے چلے تھے, اپنے علاقے سنجر سے چلے افغانستان گئے, وہاں سے عراق گئے, سرکار وہاں سے خراسان گئے, وہاں سے ہوتے ہوتے مدینہ شریف آئے, وہاں سے پھر ہوتے ہوتے کہاں پہ آئے؟ سب سے پہلے ہندوستان کی سرحد میں اب موجودہ جو پاکستان ہے وہاں سے آپ داخل ہوئے. وہاں پر آپ پہلے اللہ کے ولی کے آستانے میں حاضری دیے. حضرت داتا گنج بخش لاہوری, حضرت علی ہجویری داتا گنج بخش لاہوری کے مزار پر سرکار غریب نواز پہلے حاضری دیے اور وہاں پر 40 دن تک چلا بیٹھے. کتنے؟ 40 دن تک چلا بیٹھے. اور جب وہاں سے روانہ ہوئے تو سرکار غریب نواز نے فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناخسارا پیر کامل کاملارا رہنما. بولے یہ سرکار گنج بخش کا جو آستانہ ہے یہ جو ہے نا, جو لوگ کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے یہ پیر کامل ہے, اور جو لوگ سب کچھ ہے جو اللہ والے ہیں ان کے لیے یہ رہنما ہے, راستہ بتانے والی ان کی ذات ہے. تو وہ لوگ جو مزاروں پہ جاتے ہیں اولیاء اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں, اولیاء اللہ کو مانتے ہیں, وہ سرکار غریب نواز کے مسلک پر ہیں. غریب نواز مزار پہ حاضری دے کر کے اہل سنت و جماعت کے عقیدے کو ایک جلا بخش دیے. غریب نواز بہت بڑے پیر تھے, 1 کروڑ لوگوں کو کلمہ پڑھایا. میں آپ کو بیان کروں گا سرکار غریب نواز کی دینی خدمت, دین کی خدمت, ہر ولی دین کی خدمت کرتے. اعلیٰ حضرت 1400 کتابیں لکھ کے دین کی خدمت کرے. سرکار غریب نواز کتنی کتابیں لکھے وہ تو کتابوں میں محفوظ نہیں ہے, لیکن اتنا معلوم ہے ہم نے ایک عالم باعمل سے سنا کہ سرکار خواجہ غریب نواز, غور سے سنیے, سرکار خواجہ غریب نواز نے سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی. تفسیر لکھے سورہ فاتحہ کی, سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھے. ایک سورہ فاتحہ کی تفسیر میں 70 کتابیں لکھ دی. پورے قرآن کی تفسیر نے ایک سورہ فاتحہ کی تفسیر جو سرکار غریب نواز نے فارسی زبان میں تحریر فرمائی وہ 70 جلدوں میں ہے. یہ غریب نواز کا علم ہے. اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا,
وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اللہ تعالی ہم کو آپ کو سب کو سنیوں کے سچے مذہب اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے. مولا کریم ہم سب کو اسی مسلک حق مسلک اعلی حضرت پر استقامت عطا فرما. تمام گمراہوں پر مذہبوں سے دور رکھنے کی توفیق عطا فرما. آمین آمین یا رب العالمین. بجاہ سید المرسلین علیہ التحیۃ والتسلیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جو حضرات سنت نہ پڑھے ہیں وہ سنتیں ادا فرمائیں.